جمعۃ المبارک کے موقع تے سورہ المنافقون دا پہلا رکوع پڑھے آئی اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کیتی ہے کہ حضور دے زمانے دے منافقاں دی عادات اور انہاں دے افعال کے ہوندے ہیں کہ ظاہراً کلمہ پڑھے تے اندر وچوں اسلام دی داعی اسلام دی مخالفت کر دے۔ اج اسے سورہ پاک دا دوسرا رکوع بیان کردہ پیا۔ اللہ کریم نے پہلے منافقاں دے بارے ارشاد فرمایا، انہاں نو خطاب کیتا کہ تسی یہ آدھے ہو کہ اللہ دا رسول حق اور سچ ہے، اس وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ دا رسول حق اور سچ ہے، لیکن تساں جھوٹ بول رہے ہو۔ دوسرا بیان فرمایا کہ منافق اپنے ساتھیاں وچ بیٹھے ہوئے تے اسلام دی مخالفت کردے ہیں، وہ یہ آکھدے ہیں کہ تساں اے مہاجر جڑے مدینہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، انہاں نو تساں ہی چندے دیتے، تساں ہی انہاں دی خدمت کیتی تے ہن اے ساڈے تے سوار ہو گئے نے۔ اس واسطے او باطن دین دی بھی مخالفت کردے ہیں، اللہ دے رسول دی مخالفت کردے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ساریاں عزتاں ساریاں شاناں رب دے واسطے تے رب دے رسول واسطے تے مومناں واسطے نے، سارے خزانے اللہ کول نے، اللہ جس نو چاہندا ہے خزانے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس آخری رکوع دے اندر اللہ کریم نے مومناں نو خطاب فرمایا، ایمان والیاں نو خطاب فرمایا کہ فرمایا منافق لوگ کافر لوگ او تے اسلام دے خلاف سازشاں کر دیں، وہ آدھے اسلام تے تسی پیسہ خرچ نہ کیتا کرو، لوگاں نو قسم قسم دی سازشاں کر کے اسلام تو دور کرنے دی کوشش کر دیں۔ تو اللہ کریم نے مومناں نو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کریم دے ذکر تو تھوڑی مال اور تھوڑے اولاد تھانو غافل نہ کر دے۔ منافق تے اپنے مال دے وچ مصروف رہندے، دین دی مخالفت کر دیں، لیکن تھانو اللہ دی یاد تو تھوڑے مال غفلت وچ نہ پاویں، غافل نہ کر دیویں، تھوڑی اولاد بھی تھانو اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دیویں۔ اپنے رب نو یاد رکھنا ہے۔ ساڈے کول جس بندے کول چند پیسے آویں دے نہ رب نو بھول وے، چند نعمتاں آویں نہیں رب نو بھول وے دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، فرمایا تھوڑے مال اور تھوڑی اولاد تھانو ان ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو غافل نہ کرے۔ تسی کدی غور فرمایا انسان دنیا میں جس ویلے زیادہ اس کو تھوڑا جہا مال آوے دے ادھی نماز جمعہ بھی رہ گئے، اتنا دنیا میں مشغول ہوتا ہے کہ انہوں نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ ہفتے بعد ایک اللہ کریم نے نماز جمعہ عطا فرمائی، انہوں جمعے بھی شریک ہونے کا ٹائم نہیں لگتا، آتا میں اتنا مصروف ہاں کہ میں نو ٹائم ہی نہیں لگتا کہ میں نماز جمعہ پڑھ سکوں۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں نو یاد دوایا کہ اے مال میں عطا کیتے، اے رزق میں عطا کیتا ہے، اولاد دی نعمت میں دیتی ہے، تے میرا تھانو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تھانو جس ویلے مال ملے تے تسی مینوں چھوڑ دے، میرے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، تھوڑے مال تھانو غافل نہ کر دے ولا اولادکم، نہ تھوڑی اولاد تھانو غافل کر دے ان ذکر اللہ، اللہ دے ذکر۔
اس واسطے اللہ کریم دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی قرآن نے جڑی تعریف کی تھی، انہاں فرمایا حضور دے صحابہ دی شان یہ آئی کہ انہوں تجارت اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کرتی۔ اسی تے ہن جس ویلے اپنی تجارت تے بیٹھے ہونے ہیں، دکان تے بیٹھے ہوں، اپنی عادت تے بیٹھے ہونے ہیں، اسی اللہ نو بھول وینے ہیں، سانو رب نہیں یاد رہندا۔ لیکن صحابہ کرام دے بارے خود قرآن نے فرمایا کہ انہوں دی یہ شان ہے کہ جس ویلے رب دی پیغام آ جاوے وہ اپنے زندگی دے سارے معاملات چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے صحابہ کرام دے بارے لکھیا ہے کہ جس ویلے جمعے نماز دا ٹائم ہوئے نا، مثلا کوئی صحابی اپنے اس نے گھا کپے نا، گھا کپنے تو بعد او اس دی گڈ ماردا پیا، گڈ ماردا پیا تے اجے گڈ مکمل نہیں کیتی تے اللہ اکبر دی صدا آ گئی ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، او اتھے گڈ نو اتھے چھوڑ دیندا ہے، پہلے نماز ادا کردا بعد وچ آپ کے اپنے گھر دی گڈ چلدا، کیونکہ ہن اللہ دا بلاوا آ گیا ہے۔ وہ پھر دنیا دا کم چھوڑے، اسا دنیا دا کم پہلے کر دیاں، نماز نو تھوڑا ٹائم دینے ہاں، بھائی نماز تے آخر ٹائم وچ بھی پڑھ لے۔ میں پچھلے جمعے تے بھی بیان کیتی ہے کہ یہ چوری ہوندی ہے کہ نماز آخری ٹائم وچ بندہ آ کے پڑھے، نماز دا اہتمام نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ بیٹھا رہندا ہے، جس ویلے آخری نماز دا ٹائم ہوندا ہے جلدی جلدی آیا، مرغے دی طرح دو چونجاں ماریاں تے واپس چلا گیا۔ ان نہیں، نماز کو پورے اہتمام دے نال ادا کرنا چاہیے۔ انسان ان نعمتاں رب دیتی ہیں تے اس رب نو پھر یاد کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ بھول گئے۔ امام غزالی علیہ رحمت لکھا ہے کوئی بندہ لوہاراں والا مثلا کم کردا ہے صحابہ کرام وچوں تے او لوہا کٹدا پیا ہوندا ہے، لوہا کٹدیاں اذان ہو ویندی ہے، اس نے ہتھوڑا چاہیا ہے کہ میں لوہے تے مارنا ہے، لیکن وہ کنا تے اذان دی آواز آ ویندی ہے، وہ ہتھوڑا زمین تے رکھ دینا ہے، لوہے تے نہیں مارتا، کہ ہن رب دا بلاوا آ گیا ہے، میں دنیا دا کام نہیں کرنا، پہلے میں رب دی نماز ادا کرنی تے بعد میں اللہ تعالیٰ دے پھر میں اپنے دنیا دے معاملات کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو اپنے رب دے یاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لوگ مثلا دیکھ جمعہ میں اکثر سن گزارش کرتا رہنا ہے، جمعے دا دن اللہ نے سان عبادت واسطے عطا فرما کہ اسی اس وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کریے، کچھ دین سنیے، کچھ دین سکھیے، لیکن ساڈے اکثر دوستاں دی خواہش ہوندی ہے کہ اس ویلے جمعے تے جاویے کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں، اس ویلے جاویے جماعت کھڑی ہو جاوے کہ سانو زیادہ دیر مسجد وچ بہنا ہی نہ پو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانو، اے دین دی تو ساڑی دوری ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے جمعے دا ٹائم عطا فرمایا۔ میں مسئلہ اکثر تھوڑے سامنے بیان کرتا رہنا کہ علماء لکھا ہے کہ جس ویلے جمعے دی آزان ہو جاوے نا، اس تو بعد خرید و فروخت کرنا، اس تو بعد کوئی یہ معاملات زندگی کرنا، یہ خرید و فروخت دے بارے علماء فرمایا یہ مکروہ تحریمی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام دے قریب ہے وہ کم کرنا، لیکن اسے اذان ہو ویندی ہے اور پھر نماز دا ٹائم ہوتا ہے، اسی جلدی جلدی آ کے تے نماز شریک ہو ویندے۔ حالانکہ جمعے دا مقصود یہ نہیں، جمعے دا مقصد یہ ہے کہ لوگ جمعے والے دن کٹھے ہو کے بان اللہ دی دین دیاں گلاں سنن، پھر اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن اسی انہاں چیزاں تو ہن غافل ہو گئے ہیں، ان سارے دوستاں دا خیال ہوتا ہے بس اسی آویے جماعت ہوئے نماز پڑھ کے واپس چلے جائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تھوڑے مال تے تھوڑی اولاد تھانو غافل نہ کرے ان ذکر اللہ، اللہ دی یاد تو۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی یاد دی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح یاد کرنے دا حق ہے اس طرح ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت بھی جیسے دوز کی دوزخ بھی چلے جا سن، فیصلہ ہو ویسے جنتی سوال کر سن دوزخیاں کولوں
کہ کس عمل دی بنیاد تے تسی دوزخ وچ گئے ہو. تو دوزخی آکسن انہوں دا پہلا جواب ہے اسی. قرآن نے ارشاد فرمایا انہوں کو پوچھن جنتی ما سالککم فی سقر کہ تسی کیوں دوزخ وچ گئے ہو. انہوں دا پہلا جواب اسی لم نک من المصلین اسی نماز نہ سے پڑھ دے، نماز نہ سے پڑھ دے. اس واسطے اللہ نے سانو دوزخ وچ پا دیتا ہے، اسی اہتمام نہ کر دینا. اس طرح قرآن کریم دی ایک دوسری آیت کریمہ وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ فویل للمصلین، انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. فویل للمصلین، انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. کیڑے نمازی نماز بھی پڑھ دیں تو انہاں واسطے ہلاکت ہے. ارشاد فرمایا ہم ان صلاتہم ساہون، جڑے نماز تو غفلت اختیار کرتے، نماز تو وچ کوتاہی کر دے، نماز دا اہتمام نہیں کر دے. اللہ فرمایا انہاں نمازیاں واسطے بھی ہلاکت. تو اللہ تعالیٰ سانو اپنی یاد دی، اپنی نماز دی صحیح توفیق عطا فرمائے. میں اکثر تھن گزارش کردا رہنا کہ نماز پڑھی بھی کرو تے نماز دا اہتمام کیتا کرو. یہ نہیں بے وقت ملیا تے پڑھ لئی، وقت نہ ملیا تے چھوڑ دیتی. نہیں، نماز دا وقت ہوئے، زندگی دے سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز ادا کرو، بعد بھی دوسرے کام کرو تو یقیناً اللہ دوجے کماں وچ بھی برکت عطا فرمائے. لیکن اسا نماز نو پیچھے پڑھنے دی کوشش کرتے ہیں، کام دنیا دے پہلے کرتے ہیں. یہ مثال ہے ساری نماز جمعہ دی کہ نماز جمعے دے اتے اسی آخر دے اتے آ کے نماز دی سجدہ دتا تے واپس چلے گئے. تو اللہ کریم سانو اپنے ذکر دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اگے شان فرمایا جڑا انسان اللہ دا ذکر نہیں کردا کیا اللہ دی شان وچ کو کمی آوے نا. اللہ کریم نے فرمایا اگر سارے دنیا دے لوگ میرا ذکر کرنا چھوڑ دیویں میری بادشاہی وچ پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں بادشاہ ہاں، میری بادشاہی وچ کوئی فرق نہیں ہوں. اسی طرح ارشاد فرمایا اگر سارے لوگ میری عبادت شروع کر دیں میری بادشاہی تے پھر بھی کوئی فرق نہیں. میں بادشاہ، میں ساری کائنات دا خالق و مالک ہاں. جیڑا انسان میرے ذکر تو غافل ہوندا ہے نا، میری یاد تو منہ موڑ دے، میرا کچھ نہیں بگاڑدا. اللہ کریم فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جڑے میرے ذکر تو غفلت کر دیں نا وہ خود ہی گھاٹے وچ ہوندے، خود گھاٹے وچ ہوندے جڑے میرے ذکر تو منہ موڑ دے. قرآن کریم دی آیت کریمہ وچ اللہ کریم نے جڑے لوگ اللہ دی یاد تو غافل ہوندے نا انہاں دا ذکر فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے میری یاد تو اعراض کیتا منہ موڑیا. من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد تو منہ موڑیا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او دے واسطے دو سزاواں. اسی تے سمجھنے نا میں رب دے بوئے اتے نہ ویندا، میں نماز نہ پڑھدا، میں او دے احکامات تے عمل نہ کردا. حقیقت وچ رب دی ناراضگی ہوندی کہ وہ سانو اپنے بوئے تے آن ہی نہیں. یہ سوچیا کرو کہ میں پہلے دین دی خدمت کرداس، میں پہلے نماز پڑھداس، میں پہلے ذکر اذکار کرداس، میں روزانہ اتنا درود پاک پڑھداس. اگر انہاں چیزاں تو محرومی آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں انہیں عمل چھوڑ دیتا. حقیقت وچ رب ناراض ہویا تو اس نے یہ چیز تیرے کو واپس لے لی. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا ادھا پہلی سزا میں اس نو دنیا وچ دے سا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا میں ادھی زندگی دا جامہ تنگ کر دے. تسی غور فرماؤ لوگاں دی زندگیاں ہوتے جڑے لوگ اللہ نو یاد نہیں نہ کر دے انہاں دی زندگی سکون نہیں ہوندا. پیسہ ہوندا سکون نہیں ہوندا، جائیداد ہوندی سکون نہیں ہوندا، ساریاں نعمتاں ہوندیاں لیکن دل دے اندر سکون کوئی نہیں ہوندا. بندہ محنت اسے واسطے کردا ہے نا مینوں سکون نصیب ہو جاوے، لیکن جڑا انسان اللہ دا ذکر نہیں کردا انہوں کدی بھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا.
بڑے بڑے لوگ تسی ویکھو انہاں دی زندگی نو قریب جا کے ویکھو کہ اتنی مال و دولت ہونے دے باوجود اگر اللہ دی یاد تو غافل نے تے انہاں دے دل وچ سکون نہیں ہو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا پہلی سزا یہ ہے کہ میں اودی زندگی دا جامہ تنگ کر دس۔ کسی پریشانی چ مبتلا کر سکتا ہے رب کریم ساری قدرت نہ ماری، اور فرمایا اے تے دنیا بھی سزا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معیشتاً ضنکا دا مطلب ہے کہ اللہ اودی قبر دی زندگی تنگ کر دے، قبر دی زندگی اللہ اودی تنگ کر دے۔ قبر دی زندگی کس طرح تنگ ہونی ہے؟ حدیث پاک ہی چاہتا ہے جس ویلے بندے نو قبر رکھ دیا نا اسی تے اودی قبر جڑا مجرم ہوندا اودی قبر اس طرح ملدی آپس وچ کہ اودے سجے پاسے والیاں پسلیاں کھبے تے کھبے والیاں سجے ہو، اتنا اس نو قبر کٹھا کر دے دی۔ تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ دنیا وچ اللہ کریم فرماندے سزا ہے کہ اودی دل نو سکون نصیب نہیں ہونا، کیونکہ سکون اگر چاہندے ہو کہ اللہ تھانو زندگی میں سکون بخشے تو پھر اللہ دا ذکر کیتا، اللہ نو یاد کیتا کرو، اللہ تعالیٰ دے نا دی تسبیح پڑھی کرو، اللہ تھانو دل دا سکون عطا فرمائے۔ ایک او بندہ جہدے کول ساریاں نعمتاں موجود ہیں لیکن اللہ دا اگر ذکر نہیں کردا اس نو سکون نصیب نہیں ہوندا۔ دوسری طرف او بندہ جس دے کولو زیادہ مال و دولت کوئی نہیں لیکن اللہ اس نو اپنی یاد دی توفیق بخشی ہے، تو اسی اودہ جائزہ لو، اس نو اللہ تعالیٰ نے سکون تے قرار بخشا اسی، وہ اتنا پریشان نہ ہو سی جتنا کہ دنیا والا انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا، میری یاد دو کنڈ کیتی، اودی پہلا سزا یہ ہے کہ میں اودی زندگی نو تنگ فرما دے سا۔ اور قیامت والے کیا ہو سی؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دہاڑے اساں اس نو اندھا کر کے کھڑا کر سو۔ قبراں وچوں لوگ نکل سے نا، سور پھونکیا جاسی، جتنے لوگ قبراں وچوں سے سارے کھڑے ہو گئے سے، لیکن جڑا اللہ دی یاد تو محروم ہے او جس ویلے قیامت والے کھڑا ہو سی، قرآن آکھ رہا ہے، یہ کوئی اپنے کلم میں گل نہ آدا پیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے اللہ فرماندا ہے اس نو اندھا کر کے کھڑا کر۔ اللہ دے ذکر دی محرومی دا اے نقصان ہے کہ دنیا وچ بھی قرار نصیب نہیں ہونا، قیامت والے بھی سکون نصیب نہیں ہونا۔ اللہ فرمایا اسا اس نو اندھا کر کے کھڑا کر سو۔ وہ جس ویلے اندھا اٹھ سی نا، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرسی، قال رب لم حشرتنی اعمی، یا اللہ مینوں کیوں اندھا کر کے اج اٹھایا قبر وچوں، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میری اکھاں موجود ہیں دنیا وچ، میں ہستا، میں اپنے پرائے دی پہچان کر لیندا تے مینوں اج کیوں محروم کر دیتا گیا نظر تو میری اکھاں تو۔ اللہ کریم ارشاد فرماسن تیرے نال کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی، تیرے نال میں کوئی ظلم نہیں کیتا۔ اللہ دی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں فرما۔ اللہ کریم فرماسن کذالک اتتک آیاتنا، میں تیرے نال ظلم نہیں کیتا، میرا قرآن تیرے کول آیا، میریاں آیتاں تیرے کول آئیاں، کذالک اتتک آیاتنا، میریاں آیتاں تیرے کول آئیاں، فنسیتا ہا، تو قرآن نو ایک کان تو سنیا، دوجے تو کر دیتا، تو دی طرف توجہ نہیں دیتی، انہاں نو فراموش کر دیتا، انہاں تو بھلا دیتا ہے، تے وکذالک الیوم تنسا، جویں دنیا وچ رہ کے تو میری یاد دو کنڈ کیتی، اج میری رحمت بھی تیرے تو کنارہ کر گئی۔ میں تیرے تے ظلم نہیں کیتا، اے تیرے اپنے کرتوتاں دی سزا ہے، تو 4 دن دی زندگی وچ اتنا مگن ہو گیا کہ تینوں رب دی یاد بھول گئی، اس واسطے جویں دنیا وچ تو میرے قرآن نو بلایا، اج میری رحمت بھی تینوں فراموش کر دی۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ دے ذکر تو محرومی دا یہ نقصان ہوتا ہے، اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، فرمایا تھوڑے مال تے تھوڑی اولاد تھانو غافل نہ کرے عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر۔ اسی سارا کچھ نماز بھی اولاد واسطے چھڑ دیاں، اس مال واسطے چھڑ دیاں، تو اللہ فرمایا ہے اس مال دی خاطر، اس اولاد دی خاطر میرے ذکر دو تو غافل نہ ہوئے کر۔
اگر ارشاد فرمایا جس نے ایک کام کیتا اگر تے میری خدائی بھی تے کوئی کمی نہیں آنی، میں تے بادشاہ ہاں، فرمایا فاولائک ہم الخاسرون، جنہاں میرے ذکر تو منہ موڑیا وہی خسارے وچ، انہاں نو خسارہ ہونا ہے، میری بادشاہی بھی تے کوئی کمی نہیں ہونی۔ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا خرچ کرو جو اساں تھانوں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مومنن حکم فرما رہا ہے کہ جو میں نعمت تھان دیتی نا اس وچوں تساں خرچ کرو۔ رزق کون دیندا ہے؟ اللہ کریم دی ذات رزق دیندی نا، ساریاں نعمتاں وہی دیندا۔ اس فرمایا جو رزق میں دتا او دے وچوں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس تو پہلے کہ تھاڑے وچوں کسی دے تے موت آ جائے، اس تو پہلے میرے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ کرو، میری عطا وچوں تساں خرچ کرو۔ میں اگر تھانوں 100 بوری دتی، میں حکم کر رہا کہ تساں او دے وچوں 10 بوریاں میرے نام تے دینی۔ میں اگر تھانوں 1,00,000 روپیہ دیتا تساں 2,500 روپیہ میرے نام تے دینے۔ میں اگر تھانوں کوئی نعمت دیتی او دے وچوں تساں خرچ کر لو اس تو پہلے کہ موت دا فرشتہ آ جاوے۔ ایک حدیث پاک وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس ویلے موت آؤندی نا گلے تے ساں پہنچ ویندا نا، اس ویلے بندہ آتا ہے میرا اتنا پیسہ مسجد نوں دے دیوے، میرا اتنا مال مدرسے دے دیوے، اتنا بیوہ وچ خرچ کر دیوے۔ حضور فرماندے نے ہون تیرے آکھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، ہون تا تیرا مال دوجے لوگاں دا ہو چکا ہے، ہون تا تیرا تو ہے ہی نہیں، ہون تا انت سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میت ہے، تیرا تو نہ لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ فرمایا مرنے تو پہلے خرچ کر لو، ورنہ تساں جس ویلے مر گئے، بندہ فوت ہویا پیا تے کوئی بندہ آدھا ہے جی فلاں بندہ کتھے پیا، بندے دا نہ ہی لے، بندے آدھے مردہ کتھے پیا، میت کتھے پئی، نہ ہی ادا بھول ویندا اسے ویلے۔ اس واسطے اللہ فرمایا مرنے تو پہلے میرے نام تے خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو میں تھانوں عطا فرمایا۔ فرمایا من قبل ان یاتی، اس تو پہلے ان یاتی احدکم الموت، اس تو پہلے کہ تھوڑے تے کسی دے تے موت آ۔ میں اکثر گزارش کردا رہنا، شیطان سن دھوکھا دیندا ہے، شیطان آدھا اس سال اشر نہ کٹ اگلے سال کٹ، اس سال داواں نہ دے اگلے سال دیوی، تو بھئی اگلے سال تک تو زندہ ہو سی، تو اس تو پہلے کہ موت دا فرشتہ آوے فوراً اپنا مال جڑا تو اللہ دے نام تے دینا دے دے، ورنہ جس اولاد واسطے تو مال جمع کردا رہا اس تا پتہ نہیں تیرے واسطے فاتحہ بھی پڑھنا کہ دے، اس کو نہیں تیرا قرضہ ادا کردا، تینوں یا خود جواب دینا پونا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا خرچ کرو اس تو پہلے کہ تھوڑے تے کسی دے موت آئے، تے موت آسی نہ جس ویلے فیقول، اس ویلے بندہ مرنے تو پہلے اللہ دی بارگاہ عرض کرسی رب اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کیوں نہیں میں تھوڑی جی مہلت عطا کر دے، تھوڑا جہاں وقت تو میں دے دے، میں زندگی غفلت وچ گزار دیتی، میں تیرے احکام تے عمل نہیں کیتا، میں ساری زندگی جمع ہی کرتا رہا، میں تیرے نام تے خرچ نہیں کیتا، تھوڑی جی تو مینوں مہلت دے دے فاصدقا، میں صدقہ کر سا، میں صدقہ کر سا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تے میں صالح لوگاں وچوں ویسا نیک لوگاں وچوں ویسا، تو مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، میرا وقت تھوڑا جہاں ودھا دے تو میں تیرے احکامات تے بھی عمل کرساں، میں تیرے راہ تے صدقہ بھی کرساں۔ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس ویلے موت دا وقت آ جانا ہے نا ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے وقت مقرر فرمایا وہ لمحہ جڑا جو بندے واسطے مقرر ہے اس وقت اس نے مرنا بھی ہے، اس وقت اس جگہ جتھے مرنا ہوتا ہے اس بندہ اتھے بھی پہنچ ویندا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام اتھے دی آ کے روح قبض کر لیندے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس ویلے جی موت دے ویلے تو اے افسوس کر سے کہ
کاش کہ مینوں وقت ملیا کہ میں اللہ دی راہ صدقہ بھی کر لواں، تھوڑا جہا مینوں وقت ملیا تے میں نماز روزے دی پابندی کرا ہا، میں اللہ دے ذکر دی پابندی کرا ہا، لیکن اللہ کریم فرمایا فلن یؤخر اللہ نفسا، اللہ کسے نفس نو بھی موقع نہیں دینا اذا جاء اجلھا، جس ویلے ادا موت دا وقت آ جائے۔ اس واسطے برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دے لمحات بخشے نا، انہاں وچ ہی اپنے رب نال رشتہ جوڑ، اپنے رب نال رشتہ قائم کر لو، جو اس دے احکام نے انہاں دے عمل کر لو۔ اگر عمل کرسو زندگی بھی بہتر ہو سی تے آخرت بھی بہتر ہو سی۔ ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ سب کچھ جاندا ہے جو تسی کردے ہو۔ اللہ تعالیٰ کول کوئی شاید چھپی ہوئی کوئی نہیں، وہ دے سامنے ہوندا سارا کچھ، خواہ اسی اندھیرے وچ کوئی غلطی کر دیاں، خواہ وہ چاننے وچ کر دیاں، خواہ چھپ کے کر دیاں، لوگ تے نہیں ویکھ رہے ہوندے لیکن وہ رب تا ویکھ رہے ہوندے، انہوں تے پتہ ہوندہ ہے میرا بندہ کہ کرتوت کردہ پہ ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے آخری جملہ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تسی کر۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے دے کہ جس ویلے موت دا فرشتہ سرانے پہنچ ونجے تے اس ویلے اسا آکھیے کہ فلانا اتنا مال صدقہ کر دو، اتنا فلاں تے صدقہ کر دو، اس ویلے ارشاد ہو سی تیرا ہن مال تے رہا ہی نہیں، تو تے دا مالک ہی نہیں، تیرے وارث دے مالک بن گئے ان، تو انہیں کیڑی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ اگر میں تھوڑی جہی موقع مل ونیا تے میں نیکیاں کراں، تھوڑا موقع مل ونیا تے میں صدقہ کراں۔ اس واسطے برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دا موقع بخشیا نا، حضور نے فرمایا اس ویلے صدقہ کرو، اس ویلے خیرات کرو جس ویلے تساں صحیح بھی ہو، تسی اس مال دے اتے خواہش حریص بھی ہو، اس ویلے تسی صدقہ کرو جس ویلے تھانو اس مال تو امارت دی امید بھی موجود ہے، تھوڑی صحت بھی ہے، اس ویلے صدقہ کر لو۔ جس ویلے موت دے بستر تے ہو جاسو اس ویلے صدقہ کرنے دا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ہون تھوڑا وہ مال نہیں رہا، وہ مال تے دوسرا نہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، جس ویلے انسان اللہ دے نام دے کوئی چیز، میں اکثر بیان تے کر دے ہی رہنا کہ مسجد واسطے کوئی چیز تسی آدھے ہو، زبان نہ لاکھ دیں دیو میں مسجد نو پیش کرساں، مدرسے نو پیش کرساں، قبرستان نو پیش کرساں، کسی اور خیر دے کام دے، یہ تسی کسی بندے نہیں دے رہے ہوں دے، حقیقت بھی تسی رب نو دے رہے ہیں۔ تسی زبان نہ لاکھ دیتا ہے میں مسجد نو یہ چیز پیش کی تھی، ہون وہ چیز مسجد دی ہو گئی ہے، تھوڑی نہیں رہی، اسی اس نو خود استعمال کر دے رہنے ہیں، او دا نقصان ہوتا ہے۔ مسجد دا بارے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر وچ غربت آندی ویندی، کم میں اگاں ودانا تے پیچھے ہو ویندے، ہوندے نا بندے آدھے میں بڑی محنت کردا تے کم پیچھے تو پیچھے ہی ہو رہے۔ تو اس ویلے اس نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی نا تے حضور فرمایا تیرے گھر وچ کوئی مسجد دا سامان تے نہیں؟ اس نے کہا جی حضور میں مسجد دا ایک دروازہ نواں لے کے دتا تے پرانا میں گھر لے گیا، دروازہ مسجد دا ہے، میں وہ گھر لے گیا تے نواں میں پیش کر دیا، آپ فرمایا وہ واپس کر، وہ دی وجہ تو تیرا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اس واسطے اللہ دے نام تے جس ویلے کوئی چیز وقف کر دے ہو نا، وہ فوراً دے دیتی کر، انہوں خود نہیں پھر استعمال کر دیا رہے۔ اسی طریقے دے نال کسی بندے نو تسی کوئی چیز پیش کر دے ہو، اللہ دی رضا واسطے کر دے ہو، تے پھر تسی او چیز اس نو دیندے نہ ہو، یعنی پہلے ایک چیز تسا ہبہ کیتی، کسی نو کوئی چیز دیتی تے پھر وہ تسی واپس لے لئی اودے کول۔ اللہ دے نبی بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور فرمایا اے انجے جی میں کتا کہہ کر کے تے وقت خود ہی چٹ لے، یعنی نفرت دلائی کہ تسی اللہ دی رضا واسطے کسی نو کوئی چیز پیش کیتی تے پھر تسی واپس لے لیندے ہو۔ بخاری شریف دی حدیث میں پیش کرنے اللہ دے نبی فرمایا اے تے انجی ہے جی میں کتا کہہ کر دے پہلے تے وقت خود ہی چٹ لے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے انہیں ایک بندے نو نا گھوڑا دیتا جہاد واسطے گھوڑا، تے او حضرت عمر فرمانے میں ویکھیا بھائی او گھوڑا منڈی چ ویچ رہے، تے میں سوچیا بھائی میں جس نو مفت گھوڑا دیتا ہے تے ہوں یہ گھوڑا اگر میں اس کو خرید سا تے میں سستا دے سی، میں پہلے دیتا اس نو
تو ہوں یہ گھوڑا میں سستا دے دی سی، میں اس نیت نال خریدنا چاہ، لیکن صحابہ اساں کام پہلے کر دیا تو مسئلہ پیچھے پوچھ دیا، صحابہ پہلے مسئلہ پوچھ دیا پیچھے کام کر دیا۔ ساڑھے کو یہ رواج ہے بندے کام پہلے کر باندھے پیچھے مسئلہ پوچھ دیا، وہ دا نقصان یہ ہوتا ہے بے ہوں کام تو ہو گیا ہے، جو وقت شریعت دا حکم ہو سی ہوتا ہے قبول کرنا پوچھ۔ حضرت عمر فرماندے میں حضور کو پوچھے، حضور میرا گھوڑا آئی میں اس بندے نے دیتا ہے، اس نے کمزور بھی کر دیتا، ضائع کر دیتا ہے، میں ہوں چاہنا بے میں وہ کو خرید لواں۔ اللہ دے نبی فرمایا نہیں، تو نہیں خریدنا، تو نہیں خریدنا۔ جیڑا بندہ کسی نو کوئی شاید دے کے تے واپس لیندہ ہے، حضور مثال دے کے نفرت دلائی اپنی امت نو، فرمایا او تے انجی ہے جی میں کتا کہہ کر کے واپس چٹ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ مسجد واسطے، مدرسے واسطے، کوئی اور خیر دے کام واسطے کسی نو اگر کوئی چیز پیش کر دے ہو پہلے ہی سوچ لیا کرو کہ بھائی دینی یا نہیں دینی، مسجد نو دینی کہ نہیں دینی۔ اس واسطے جس ویلے دے چھوڑی، علماء لکھیا کہ مسجد دی جگہ ہے، مثلا کوئی بندہ کسے آکھ دیندہ کہ یہ جگہ میں مسجد دیتی، باویں استعام ہویا ہے باویں نہیں ہویا، وہ جگہ مسجد دی ہو گئی، زبان دی گل ہے نا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اسانو اپنے دین دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی 4 دن دی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ کس ویلے پھٹ جانا ہے۔ کامیاب وہ لوگ نے جنہاں نے حضور دی شریعت تے عمل کر کے وقت گزارا۔ اگر حضور دی شریعت تو کنڈ کر کے وقت گزر تو پھر بھی جانا ہے، لیکن قبر اور آخرت بری ہو ویسی، وہ نہیں ٹھیک رانی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو دین دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔